السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہمیں مضمون مختصر قدوری تعارف فقہا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تقلید کے بارے میں پڑھا تھا کہ آیا کسی کی تقلید جائز ہے یا نہیں، خصوصاً فقہ کے فروعی مسائل میں۔ تو ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ تقلید جائز نہیں بلکہ آج کل ہر عام آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے تاکہ فتنہ اور فساد برپا نہ ہو۔ اور پھر ان فقہا کے آج ہم حالات پڑھیں گے، تعارف پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ مزید جو مشہور و معروف احناف کے ائمہ اور فقہا ہیں ان کا تعارف پڑھیں گے، کیونکہ ہم فقہ میں احناف کے مقلدین ہیں، امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں۔ فقہ کے چار بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان، والد کا نام ثابت، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ نسلاً عجمی ہیں اور اہل فارس سے ہیں۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مرکز علم کوفہ آپ کا مولد و مسکن ہے۔ 20 سال کی عمر میں تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ علم ادب، علم انساب، علم کلام کی تحصیل کے بعد علم فقہ کی تحصیل کی غرض سے فقیہ وقت امام حماد کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے۔ امام حماد آپ کے خاص الخاص مربی و استاد تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے، اور جب درس و تدریس اور افادہ کا سلسلہ شروع کیا تو طالبان علوم نبوت کا آپ کے حلقے درس میں زبردست ازدحام ہوا۔ ازدحام بمعنی بھیڑ۔ فقہ و دستور اسلامی کی تدوین اور تشکیل نو کے لیے 40 فقہا کی ایک قانونی کونسل مقرر کی، جس نے طویل مدت میں فقہ حنفیہ کی صورت میں اسلامی قانونی و دستوری جامعیت کی لاجواب شہادت مہیا کی، اور اس مدت میں جو مسائل مدون ہوئے ان کی تعداد 12,70,000 سے زائد ہے۔ آپ کی تابعیت پر اجماع ہے، یعنی آپ کے تابعی ہونا یہ اجماعی مسئلہ ہے، اور صحابہ سے نقل روایت بھی ثابت ہے۔ وفات 150 ہجری میں بغداد میں آپ کا انتقال ہوا۔ دوسرے امام کون ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک کا نام مالک، کنیت ابو عبداللہ، لقب امام دار الحجرہ، والد کا نام انس اور دادا کا نام مالک ہے، جو کبار تابعین میں سے ہیں۔ پیدائش و وفات مدینہ المنورہ میں 93 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور مدینہ ہی میں 179 ہجری میں 86 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حافظہ آپ کا حافظہ نہایت اعلیٰ درجے کا تھا۔ فرماتے تھے جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیا اس کو نہیں بھولا۔ درس و تدریس 17 سال برس کی عمر میں جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کر کے کامل مہارت مدینہ منورہ میں حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس مسند کو رونق بخشی۔ تقریباً 62 سال مسلسل فقہ، افتاء، حدیث وغیرہ میں مشغول رہے۔ تلامذہ یعنی آپ کے شاگرد آپ سے روایت کرنے والوں کی تعداد 1300 سے زائد بتائی گئی ہے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہما ہے۔ وفات یکشنبہ کو بیمار ہوئے، 22ویں دن یکشنبہ 179 ہجری ہی کو ربیع الاول کے مہینے میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ تیسری بڑی فقیہی شخصیت جن کی فقہ کی تقلید کی جاتی ہے اور فقہ میں ان کی اتباع کی جاتی ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے، شافعی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک 150 ہجری میں غزہ کے مقام پر ہوئی۔ تعلیم 7 برس کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اور 10 برس کی عمر میں موطا امام مالک کو یاد کر لیا۔ فقہ کی تعلیم آپ نے مسلم بن خالد سے حاصل کی۔ 15 برس کی عمر میں آپ کو وقت کی مشہور اور مشائخ سے فتویٰ نویسی کی اجازت حاصل ہو گئی تھی۔ حافظ
حافظہ امام محمد شیبانی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے مجھ سے امام اعظم کی تصنیف کتاب اوسط عاریتاً لی اور پوری کتاب کو ایک رات اور ایک دن میں یاد کر لیا۔ وفات آپ کی وفات آخر رجب 204 ہجری میں جمعہ کے دن مصر میں ہوئی اور اسی دن سپرد خاک کیے گئے۔ آپ کی 14 تصانیف میں سے کتاب الام خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ کے جلیل القدر اساتذہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ شاگردوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری قابل ذکر ہیں۔ چوتھے نمبر پر جنہوں نے جو ہے فقہ کی تدوین کی اور مسائل کا استنباط و استخراج کیا اور جن کی جو ہے فقہ کی تقلید کی جاتی ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا نام احمد، کنیت ابو عبداللہ، خالص عربی النسل ہے، والد کا نام محمد، دادا کا نام حنبل ہے۔ پیدائش ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ 3 برس کے تھے کہ یتیمی نے آغوش شفقت میں لے لیا، باپ کا سایہ رحمت اٹھ گیا۔ تحصیل علم سب سے پہلے بغداد کے علماء و شیوخ سے علم حاصل کیا، پھر کوفہ، بصرہ، یمن وغیرہ کا سفر کیا اور ہر جگہ کے نامور محدثین سے استفادہ کیا۔ آپ نے ابتدا میں امام ابو یوسف حنفی کے پاس فقہ وفات امام صاحب نے 77 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 19 روز بیمار رہے، پیشاب میں خون آنے لگا تھا۔ شب جمعہ میں حالت زیادہ خراب ہوئی۔ 12 ربیع الاول 241 ہجری کو انتقال فرمایا۔ تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ ائمہ احناف یعنی امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے اور جو فقہ حنفی کے جو بڑے بڑے شیوخ اور علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کے جو ہے حالات، تو ان میں سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام یعقوب، کنیت ابو یوسف، والد کا نام ابراہیم۔ پیدائش آپ کی پیدائش شہر بغداد میں 113 ہجری میں ہوئی۔ طالب علم اگرچہ آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں 4 پیسے کما کر لائیں۔ تاہم جب موقع ملتا قاضی صاحب یعنی امام ابو یوسف صاحب جو ہے علماء کی صحبت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، باپ کے ساتھ رہنے لگا۔ امام ابو حنیفہ کے معلوم کرنے پر حاضر خدمت ہوا اور ساری کیفیت بیان کر دی۔ امام صاحب نے ایک تیلی حوالہ کی، گھر آ کر دیکھا تو اس میں 100 درہم تھے۔ پھر امام صاحب اپنے اندازے کے مطابق بار بار عنایت فرماتے رہے۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگا۔ حافظہ ایسا لاجواب تھا کہ کسی محدث کے پاس جاتے 50-60 حدیثیں سن کر یاد کر لیتے، باہر آ کر پورے حفظ و ضبط کے ساتھ ان کو لکھا دیتے۔ تلامذہ امام احمد بن حنبل، امام محمد یحییٰ بن معین رحمہ اللہ قابل ذکر ہے ان کے شاگردوں میں۔ وفات بغداد شہر میں 182 ہجری میں دار فانی سے رحلت فرمائی۔ دوسرے نمبر پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا نام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ پیدائش کوفہ میں 132 ہجری میں ولادت ہوئی۔ تحصیل علم یعنی علم کہاں سے حاصل کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت صرف 18 سال کی عمر تھی، اس لیے امام صاحب سے زیادہ استفادہ نہ کر سکیں اور فقہ حنفی کی تکمیل امام ابو یوسف سے کی۔ عراقی فقہ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے فقہ، حدیث اور ان کی آراء اخذ کی۔ آپ نے 3 سال امام مالک کے یہاں قیام کیا۔ شیوخ و تلامذہ
امام ابو حنیفہ ان کے شیخ تھے. امام ابو یوسف آپ کے اساتذہ میں سے ہیں اور تلامذہ میں امام شافعی، ابو حفص یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تصانیف: کتاب المبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات، موطا امام محمد وغیرہ. خدمات: حنفی مسلک کی اکثر کتابیں آپ نے تحریر فرمائی. وفات 179 ہجری میں مقام رے میں آپ کا انتقال ہوا. تیسرے جو حنفی فقیہ ہیں وہ امام زفر ہیں. آپ کا نام زفر، والد کا نام حذیل تھا. امام ابو یوسف اور امام محمد سے صحبت کے اعتبار سے مقدم تھے. آپ 158 ہجری میں 48 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے. آپ کے والد عربی اور والدہ فارسی تھیں. آپ قیاس و اجتہاد میں بڑے تیز تھے. امام ظفر نے کتابیں تصنیف نہیں کی. اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی ان سے معروف نہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد صرف 18 سال زندہ رہے، جبکہ امام محمد اور امام ابو یوسف 30 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس کے جانشین ہوئے. اس کے بعد مسند تدریس امام ابو یوسف کے حصے میں آئی. یہ آپ کو کچھ مشہور فقہا کا اور ائمہ کا جو ہے حالات زندگی بتا دیے گئے. آپ یہ حالات اسی طرح اپنے کراسات میں لکھ لیں اور اچھی طرح اس کو یاد کر لیں. والسلام، جزاکم اللہ خیرا کثیرا.